بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گفتگو کے آداب۔ زبان جس کا بظاہر ایک چھوٹا سا حصہ ہے مگر اسی پر انسان کے اچھے برے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انسان کی شعری کلامی اور سلیقہ مند گفتگو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، جبکہ زبان کا غلط استعمال اور غیر ذمہ دار گفتگو باہمی تعلقات کو ختم کرنے کے نفرت و عداوت پیدا کر سکتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں گفتگو کرنے کے ایسے آداب و طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسانوں کے باہمی تعلقات استوار رہتے ہیں اور زبان کے غلط استعمال سے حفاظت ہوتی ہے۔ انہی آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نرم مزاجی اکثر اچھائیوں اور برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو گفتگو ٹھار ٹھار کر کرنی چاہیے، تاکہ بات سننے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا جدا ہوتے تھے، بات جدا جدا کرتے تھے جس کو ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گفتگو عموماً آہستگی اور مناسب آواز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بے موقع چیخ چیخ کر باتیں کرنا حماقت و جہالت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی گفتگو اور بول چال کا طریقہ اس طرح سکھایا ہے، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آواز سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ گفتگو مختصر اور بامقصد ہونی چاہیے، کیونکہ مخاطب لمبی بات سننے سے اکتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے طویل خطبہ دیا۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، اگر یہ شخص مختصر بات کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار اختیار کروں، کیونکہ اختیار بہتر ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دلی گفتگو ہمیشہ دل آزاری، لعن طعن، غیبت و بہتان اور طنز وغیرہ سے پاک ہوتی ہے چاہیے، کیونکہ حدیث میں ان چیزوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے اور ایسی باتوں کو اختیار کرنے والوں کے حق میں سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ چھٹا ادب خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں سے نزاکت کے ساتھ گفتگو نہ کریں، بلکہ کچھ میکے انداز میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لج کرنے لگے جس کے دل میں رعب ہوتا ہو، اور بات کیوں کرو جو بھلائی والی ہو۔ ان کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں جن کو اپنی روزمرہ گفتگو میں اختیار کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں اور اختلاف و محبت بڑھتی ہے اور آپسی دور ہوتی ہے۔